بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کی مسجد میں تشریف فرما تھے کہ مجمع میں شام سے آیا ہوا ایک مسافر بھی موجود تھا۔ نہایت ادب سے کھڑا ہوا اور عرض کرنے لگا کہ اے امیر المؤمنین، مجھے کچھ سوالات تشویش ہیں۔ میں آج یہاں آپ کی موجودگی کا سن کر آپ سے چند سوالوں کے بارے میں جاننے کے لیے آیا ہوں۔ میں آپ سے ان سوالات کے متعلق درست معلومات چاہتا ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ اگر تم سوالات پوچھنا چاہتے ہو تو ضرور پوچھو، اگر ضد بازی یا بحث کا ارادہ رکھتے ہو تو محفل کے آداب کو دیکھو اور خاموشی سے بیٹھ جاؤ۔ یہ مکالمہ سن کر ہجوم میں لوگ بھی آپ کی جانب متوجہ ہوئے۔ اس شخص نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوالات کا آغاز کیا اور کہا، اے امیر المؤمنین، مجھے بتائیے کہ تخلیق کائنات میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کو تخلیق کیا؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے نور کو پیدا کیا۔ اس نے سوال کیا کہ زمین اور پہاڑوں کو کس چیز سے بنایا؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو پانی کے بخارات سے بنایا ہے اور زمین کو پانی کی جاگ سے اور پہاڑوں کو پانی کے موجوں سے بنایا ہے۔ اس نے سوال کیا کہ مکہ مکرمہ کو ام القریٰ کیوں کہا جاتا ہے؟ آپ نے فرمایا، ام القریٰ کے معنی ہے ہر ترتیب کی ماں، کیونکہ زمین کی ہر چیز اس کے نیچے بچھائی گئی ہے، اسی لیے عرب کے شہر مکہ جہاں بیت اللہ شریف ہے اسے ام القریٰ کہا جاتا ہے۔ اس آدمی نے اگلا سوال کیا، زمین کے اوپر کے آسمان کو کس چیز سے پیدا کیا گیا؟ آپ نے جواب دیا، رکی ہوئی فوج سے۔ پھر اس نے عرض کیا، اے امیر المؤمنین، سورج اور چاند کا طول و عرض کتنا ہے؟ آپ نے جواب دیا، 900 فرسخ ضرب 900 فرسخ۔ فرسخ ایک فارسی زبان کا لفظ ہے۔ ایک فرسخ میں 10 کلومیٹر کی لمبائی گنی جاتی ہے۔ اب اس نے اگلا سوال کیا کہ ستارے کا طول و عرض کتنا ہے؟ آپ نے جواب دیا، 12 فرسخ ضرب 12 فرسخ۔ اس اجنبی نے نہایت ادب سے درخواست کی کہ اے امیر المؤمنین، جیسا کہ قرآن پاک میں 7 آسمانوں کا ذکر آیا ہے، آپ ہمیں ان 7 آسمانوں کے نام اور ان کے رنگ بیان کر دیجئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو آسمان زمین کے اوپر ہے اس کا نام ہے رفیع، اور وہ پانی اور بخارات اور دھول سے بنا ہوا ہے۔ دوسرے آسمان کا نام ہے کیزوم، اس کا رنگ تانبے جیسا ہے۔ تیسرے آسمان کا نام ہے مودون، اور اس میں ملے جلے رنگ موجود ہیں۔ چوتھے آسمان کا نام ہے ارفالون، اس کی رنگت چاندنی جیسی ہے۔ پانچویں آسمان کا نام ہے ہیون، اور اس کی رنگت سونے جیسی ہے۔ چھٹے آسمان کا نام ہے عروس، اور یہ سبز یاقوت کا بنا ہوا ہے۔ ساتویں آسمان کا نام ہے اجمع، اور یہ سفید موتیوں سے بنا ہوا ہے۔ اس آدمی نے اگلا سوال کیا کہ اے علی، آپ مجھے بتائیے، بیل وہ واحد جانور ہے جس نے آسمان کی طرف اپنا سر نہیں اٹھایا، ایسا کیوں ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، جب سے قوم بنی اسرائیل نے گوسالہ کی پوجا کی تھی تب سے بیل شرم کے مارے آسمان کی طرف سر نہیں اٹھاتا۔ گوسالہ ایک سنہری رنگ کا پتھر یا بچڑا تھا جسے موسیٰ علیہ السلام کے دور میں سامری جادوگر نے اپنی جادوئی مہارت سے حرکت کرنے کی طاقت دی، اور موسیٰ علیہ السلام کی غیر موجودگی میں بنی اسرائیل اس بچڑے کی پوجا کرنے لگے۔ مجمع میں موجود تمام لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حاضر جوابی اور علمی قابلیت سے بے حد متاثر ہو رہے تھے۔ شام سے آئے ہوئے مسافر نے اگلا سوال پوچھا، اے امیر المؤمنین، وہ کون سے نبی تھے جنہوں نے ایک ہی وقت میں 2 بہنوں سے شادی کی تھی؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، وہ یعقوب بن اسحاق علیہ السلام تھے۔ انہوں نے ایک ہی دن میں ایک ہی وقت میں 2 سگی بہنوں لیا اور راحیل سے نکاح کیا، لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بیک وقت دونوں بہنوں سے نکاح کو اسلام میں حرام قرار دے دیا۔ اس آدمی نے اگلا سوال پوچھا، مد و جزر کیا ہے؟
آپ نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے سمندروں پر ایک فرشتہ مقرر کر رکھا ہے، جب وہ سمندر کے پانی میں اپنا پاؤں رکھتا ہے تو مد پیدا ہوتا ہے، اور جب وہ باہر نکلتا ہے تو جزر بنتا ہے۔ مد و جزر سمندر کے پانی کو خود بخود بلند ہونے اور کم ہونے کے عمل کو کہتے ہیں۔ اس آدمی نے اگلا سوال کیا، یہ بتائیں کہ جنات کا باپ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جنات کی طرف کون سے نبی کو مبعوث کیا تھا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جنات کے جد علی کا نام شمان ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو آگ کے شعلوں سے پیدا کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جنات کی طرف ایک نبی کو مبعوث فرمایا تھا جس کا نام یوسف تھا، جنہوں نے جنات کو اللہ پاک کی عبادت کی دعوت دی، لیکن انہوں نے اسی نبی کو قتل کر دیا۔ اس شخص نے دوبارہ دریافت کیا کہ ابلیس کا آسمانوں میں کیا نام تھا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، حارث۔ پھر اس نے پوچھا کہ آدم علیہ السلام کا نام آدم ہی کیوں رکھا گیا؟ انہوں نے کتنی عمر پائی؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، وہ نایاب زمین کی کھال سے بنائے گئے تھے، اسی لیے ان کا نام آدم رکھا، اور انہوں نے 900 سال کی عمر پائی۔ اس نے سوال کیا، میراث میں مرد کے 2 حصے جبکہ عورت کا 1 حصہ رکھا گیا، جبکہ اسلام تو مساوات کا حکم دیتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، جنت میں حضرت حوا علیہ السلام نے جو خوشہ اٹھایا تھا اس پر گندم کے 3 دانے تھے، انہوں نے خود 1 رکھا جبکہ آدم علیہ السلام کو 2 دیے۔ چونکہ وہ ہمارے ہیں اسی لیے نسبت سے وراثت میں مرد کے 2 اور عورت کا 1 حصہ مقرر ہوا۔ اس نے پوچھا، مخدوم کون سے نبی پیدا ہوئے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام، ان کے بیٹے شیش علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، سان بن نوح علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلمان علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخدوم پیدا فرمایا۔ اس شخص نے دریافت کیا، روئے عرض پر شیر سب سے پہلے کس نبی نے عرض کیے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، حضرت آدم علیہ السلام نے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام زمین پر اتارے گئے، انہوں نے ہر طرف زمین کی خاک اور وسعت اور ہوا کو دیکھا۔ پھر جب شیطان کے وسوسے کی وجہ سے قابیل نے حابیل کو قتل کیا تو آدم علیہ السلام شدید غم میں یہ اشعار کہے، جن کا ترجمہ یہ ہے، اور ان کے رہنے والے بدل گئے، زمین کا چہرہ خراب اور گرد آلود ہو چکا ہے، رنگ و ذائقہ رکھنے والی چیز بدل گئی، خوبصورت چہرے کی بشاشت ماند پڑ گئی، میں اپنے طور و حیات کو باعث غم سمجھتا ہوں، اور کیا زندگی کے خاتمے کی وجہ سے مجھے چین مل سکے گا؟ میں آنسو آخر کیوں نہ بہاؤں، کیونکہ حابیل کا میں دفن ہو چکا ہوں اور قابیل نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا، ہائے غم و حسد، ساملا سلونا بیٹا گم ہو گیا۔ یہ بات سن کر سبھی حاضرین خاموش ہو گئے۔ پھر وہ شام کا شخص پھر بولا، امیر المومنین حضرت جنت سے نکالے جانے والے غم میں کتنا عرصہ روئے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آپ 100 سال تک روتے رہے۔ شامی شخص نے سوال کیا کہ کفر کی ابتدا کس نے کی اور پہلا کفر کس نے کیا؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کفر کی ابتدا ابلیس سے ہوئی اور وہی کائنات کا سب سے پہلا کافر ہے۔ پھر اس شخص نے آخری سوال کیا، حضرت نوح علیہ السلام کا اصل نام کیا تھا؟ ان کی کشتی کا طول عرض کتنا تھا؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، نوح علیہ السلام کا اصل نام سکن تھا۔ انہیں نوح علیہ السلام کہنے کا سبب یہ تھا کہ انہوں نے 950 برس تک قوم پر نوحہ کیا تھا۔ ان کی کشتی کا طول 800 اور عرض 500 ہاتھ، سطح زمین پر اس کی بلندی 80 ہاتھ تھی۔